حج کے واجب ہونے کی جو شرائط ہیں، عاقل بالغ آزاد تندرست مسلمان جو سفر خرچ کا مالک ہو اور سواری پر قادر ہو، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جو دور رہتے ہیں، جو مکے ہی میں رہتے ہیں اس کے لیے تو سواری کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو تو پیدل ہی حج اس پہ فرض ہو جائے گا، اور اس کے لیے زیادہ رقم کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، تھوڑا بہت گھر والوں کے خرچ کے لیے اور تھوڑا اپنی ضرورت کے لیے ہو تو بس اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن دور والوں کے لیے چونکہ انہیں سفر کرنا ہے، پھر گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کر جانا ہے، تو جس شخص کا نفقہ اس پر واجب ہے ان کے لیے اتنا مال ہونا چاہیے کہ ان کو بعد میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، اور اپنے سفر کا اور اپنی ضروریات کا خرچ اس کے پاس ہو تو پھر اس میں حج فرض ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں اور اس میں فرق ہے کہ جب زکوٰۃ وغیرہ تو 52.5 تولہ چاندی اور اس طرح کا مسئلہ ہوگا، لیکن حج میں جو ہے ہو سکتا ہے کبھی بہت زیادہ جب سستا ہوا کرتا تھا تو بہت کم پیسوں میں حج لازم ہو جاتا تھا، لیکن اب جو حج کے جو اخراجات ہیں اتنے پیسے ہوں گے تب کہیں جا کے کہ کم سے کم مثال کے طور پر اگر گورنمنٹ کا حج ہے وہ 8 لاکھ روپے کا ہے اور اس کے بعد 8 لاکھ روپے ہیں اور گھر والوں کے اخراجات کے بھی سب پیسے ہیں، تب اس پہ جا کے فرض ہو جائے گا۔ لیکن جب 50,000 کا یا 40,000 کا تھا، 30,000 کا بھی حج ہوا کرتا تھا تو اس وقت اس رقم کے اعتبار سے آج کے اعتبار سے ہوگا۔ تو جس کے پاس یہ اسباب جمع ہو جائیں، اس کے لیے تندرست ہونا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عاقل بالغ آزاد تندرست مسلمان، تو تندرستی میں یہ ہے کہ اس کے اعضاء سلامت ہوں، لہذا اعضاء سلامت نہیں ہو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ نابینا اس پر حج فرض نہیں ہوگا، اور اس پر یہ بھی اگرچہ کوئی اس کو ساتھ لے کر جانے والا ہو، ہاتھ پکڑ کے بھی حج کرانے والا ہو، لیکن اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ کسی کو لے کر جائے اور حج کرے، اللہ نے اس پر لازم نہیں کیا۔ ہاں اگر کوئی اس کو لے جائے اور وہ چلا جائے اور حج فرض کی نیت سے حج فرض ادا کر لیا تو اس کا حج فرض ہی ادا ہوگا، چنانچہ بعد میں اگر اس کی بینائی لوٹ آئی تو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ دوبارہ حج لازم ہو جائے گا، ایسی بیماری لاحق ہوگی جس کی وجہ سے اب وہ نہیں جاتا، فالج وغیرہ۔ تو اب چونکہ پہلے حج فرض ہو گیا تھا اور یہ تندرست بھی تھا، جا سکتا تھا، خود اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس نے ڈیلے کیا ہے، لہٰذا اس پر لازم ہے کہ حج بدل کروائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار ہونے کی حیثیت سے حاصل ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی حدیث سنائی تھی کہ جس شخص کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہوئی حج فرض ہونے کے بعد، نہ کوئی ظالم بادشاہ نے اس کو روکا، نہ کسی بیماری نے اس کو روکا، نہ کوئی عذر اس کو لاحق ہوا، کچھ بھی نہیں، خواہ وہ ڈیلے کرتا رہا اور اس دنیا یعنی ڈیلے کرتا ہی رہا، تو حضور نے فرمایا کہ پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ وعید ہے کہ پھر اس طرح کی وعید اس کے لیے بیان کی گئی ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، تو اس وعید کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اگر حج لازم ہو گیا ہے تو فوراً سے پیشتر کرنا چاہیے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہم تو 2 بندے جائیں گے، بھائی 2 بندے کیوں جائیں گے؟ اگر آپ کی زوجہ پر حج فرض ہے تو اس کا جانا ضروری ہے، اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس پہ فرض ہی نہیں ہے، آپ پہ فرض ہے، آپ اپنا حج کر لو۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں 20 لاکھ روپے ہوں گے تو میں جاؤں گا، تو اب ٹھیک ہے آپ اس کے لیے ڈیلے کرتے اور اسی حالت میں مر گئے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ بیوی تو نہیں بچا سکے گی نا وہاں پر، تو لہٰذا آپ لے کر جائیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی گنجائش نہیں ہے تو آپ اس کی وجہ سے ڈیلے نہیں کر سکتے، آپ پر لازم ہو گیا، آپ اپنا فرض اپنے ذمے سے ساقط کر دیں، اور شریعت نے ہر ایک پر اس کا حج لازم، اس کے مالی صدقات لازم کیے، تو بیوی اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے گی، بیوی اپنی قربانی خود کرے گی، اسی طرح سے بیوی جو ہے اس پر حج فرض ہوگا تو وہ اپنے پیسوں سے حج کرے گی۔ ہاں اگر یہ مالی صدقات ہے، اگر کوئی پیسے اپنے لگا کے کروا دے تو ہو تو جائے گا، لیکن کیا شریعت اس پر لازم کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی۔ تو جو چیز شریعت لازم نہیں کرتی ہم خود ساختہ طور پر ایک بہانہ بنا لیتے ہیں اور اس کو پھر ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے تو یہ انسان خود قابل گرفت ہوتا ہے۔ لہٰذا آخرت کے معاملے میں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ خود غرض بن جانا چاہیے، سیلفش جس کو کہتے ہیں، یہ برا لفظ ہے، لیکن خود غرض بن جانا چاہیے کہ بھائی اگر کسی کی وجہ سے میری آخرت کا نقصان ہوگا نا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، اپنی آخرت کی طرف دیکھوں گا، کیونکہ میرا اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا، ان کا فرمان سچا ہے، تو میں پھر یہاں تمہارے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر کیوں لگاؤں؟ لہٰذا اگر گنجائش ہے بالکل لے کر جائیں،
بہت اچھی بات ہے، لیکن گنجائش نہیں ہے اور اب خامخواہ ڈیلے کیے چلا جا رہا ہے تو پھر اس کو توجہ کرنی ہوگی کہ وہ گناہ گار ہے۔ تو لہٰذا ایک شخص تندرست تھا، شرائط پائے جانے کی وجہ سے حج نہ کر سکا اور اب وہ بیمار ہو گیا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ پیسہ اپنا لگا کر کسی کو بھیجے اور وہ شخص اس کی طرف سے حج بدل کرے، یہ لازم ہوگا۔